وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نزدیک یہ بات بھی تدبر کرنے کے لائق ہے، یعنی وجود اور شہود۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ وہاں قدم رکھنا غلطی اور جرأت ہے جہاں انسان قدم رکھنے کا مستحق نہیں۔ وجودی فلسفی رنگ کا دعویٰ کرتا اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مردہ پھاڑ کر اس کا اندر دیکھ لیتا ہے، میں نے اسی طرح خدا کو دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے، الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وہو عینھا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شہودی مذہب استیلاء محبت کا نام ہے۔ جیسے لوہا اگر آگ میں نہایت سرخ کیا جاوے تو اس صورت میں کوئی دیکھنے والا اگر اس کو آگ کہہ دے تو ایک صورت سے معذور ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ آگ اس پر مستولی ہوئی ہے۔ کسی کا شعر ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ یعنی میں تو بن گیا، تو میں بن گیا، میں تن بنا، تو جاں بن گیا، تا بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، غرض شہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بہراور ہو سکتا ہے۔ جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آ کر جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیا رنگ چڑھتا ہے، اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خدا میں کھویا گیا ہے، اور اپنے تئیں محو دیکھتا ہے اور خدا ہی نظر آتا ہے۔ وجودی ایک حقیقت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو محبت سے کچھ تعلق نہیں، جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں۔ شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے، خدا خدا ہے، یعنی شہود کے طور پر اپنے تئیں طالب اور خدا میں کھویا ہوا پاتا ہے۔ اگر انسان کو خدا بننا تھا تو یا تو اس جہان میں خدا بنتا یا آخرت میں خدا بنتا، مگر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی۔ یہ جامہ تو اس کے اوپر سے اترتا نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا رنگ رکھتا ہے۔ بہت لوگ قوالی میں ہی لذت اٹھاتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشرب نہیں۔ پس اگر اس کی کوئی دلیل دنیا میں ہوتی تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تو ایسا نظر آتا کہ جس میں خدائی کے صفات ہوتے۔ دنیاوی لوگوں کے من گھڑت خدا اور خدا کے مرسل بندہ کا مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ مسیح کو تو خدا مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک مرسل تھے۔ پس مقابلتاً دیکھ لو کہ مسیح کو تو پکڑ لیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا خود مر گیا۔ پس انصاف کرو کہ ایک شخص انسان کہلاتا اور اپنا کام خدا پر چھوڑتا، اس کا پکڑنے والا خود مارا جاتا۔ یہودی جن کی صفت میں آیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ اس خدا کہنے والے کو ایک ہی گھنٹہ میں گرفتار کر لیتے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ محض خدائی تھی تو اس کو جانے دو۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اور خوارق اور معجزات دکھلاتا ہے، پر پھر بھی ہم انسان ہیں۔ دیوار کا وجود ایک الگ چیز ہے اور دھوپ کا وجود الگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے، پس ہم کو اپنی خدائی کا ثبوت دیں۔ خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے، پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مان لیں؟ تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خدائی کا رنگ ہوتا تو خوف کیوں آتا؟ میری جماعت میں بھی ایک شخص
مولوی احمد جان صاحب وجودی تھے، کبھی انہوں نے مجھ سے اس مسئلہ پر گفتگو نہیں کی۔ اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ساری عمر اسی میں گزار دی۔ ہم کسی کے زر خرید نہیں، ہم تو اسلم اور روشن تر راہ اختیار کرتے ہیں۔ وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں، ہم تو ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔